لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مولا من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ المائدہ آیت نمبر 44 7واں رکوع ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلنا التوراۃ ہم نے نازل کیا تورات کو فیہا اس تورات کے اندر ہدن ہدایت ہے و نور اور روشنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 15 میں فرمایا تھا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور اس کے ساتھ نور نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، کہ یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ اس سے مراد کتاب سے مراد قرآن اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ انا انزلنا التوراۃ، کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی فیہا اس کتاب کے اندر ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہاں نور سے مراد کیا لیں گے؟ روشنی ہے۔ یہاں نور سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں لیں گے، بلکہ اس میں نور ہے یعنی روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اور فیصلے کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سارے نبی، الذین وہ نبی اسلموا جنہوں نے سر ہمیں تسلیم کیا جو اسلام لائے، للذین ان لوگوں کے لیے ہادو جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ان یہودیوں کے لیے بھی اسی کتاب سے فیصلے کیے گئے تھے۔ کون سی کتاب؟ جو تورات ہے۔ اور اس کتاب کو اس لیے ہم یہ کتاب کہتے ہیں کہ یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ لہذا تمام جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، وہ تمام کے تمام ایک ہی کتاب ہے۔ چونکہ ان کتابوں میں تحریف ہوتی چلی گئی، لہٰذا اس تحریف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے اسی کا تسلسل ہے، لیکن چونکہ تم نے اس میں تحریف کر دی ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور اس میں اسی کتاب کے ذریعے ان کے فیصلے کیے گئے۔ جیسے میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تورات میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا تورات میں تو کوڑے مارنا ہے۔ تو ایک اور یہودی نے کہا نہیں، تورات میں سنسار کرنا ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی کتاب کے ذریعے پھر فیصلہ ہوگا جو تمہارے پاس ہے۔ پھر ان کو جو ہے سنسار کیا گیا۔ والربانیون، اور وہ جو ان کے مربی ہیں، والاحبار، اور ان کے جو علماء ہیں،
بمستحفظو بسبب اس کے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے تھے، انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، وہ اس کے محافظ تھے اور اللہ کی کتاب کے مطابق یہ فیصلے کرتے تھے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ لوگ اس کے اوپر گواہ بھی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس پر گواہ بھی ہیں۔ لہٰذا اب یہ چونکہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے؟ کتاب کے ذریعے فیصلہ کیجئے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، فلا پس نہیں، تخشوا الناس، خشیت اختیار کیجئے، نہ ڈریے، الناس لوگوں سے، آپ لوگوں سے نہ ڈریے، وَخْشَوْنِی، مجھ ہی سے ڈریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں۔ فیصلے کرنے میں کسی کا پاس نہیں رکھنا ہے کہ جناب یہ قوم کے سردار ہیں، یا یہ بڑے ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ جناب ملک کے جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ پر قابض ہیں، ان سے نہیں ڈرنا ہے۔ وَخْشَوْنِی، مجھے سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمن قلیلا، دنیا کی تھوڑی منفیت کے بدلے میں، تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیات کو مت بیچو۔ لیکن آج تو بالکل معاملہ وہی بنی اسرائیل والا ہے کہ جناب وہ درباری ملہ ہے، حکومت جو کہے گی یہ جناب اس کو جو ہے پرنام کریں گے، جو حکومت کے مطابق ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مقابلے میں حکمرانوں کے مطابق فیصلہ کریں گے، یا جو بڑے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے تم تھوڑی قیمت مت لو، دنیاوی منفیت مت لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا، بما، اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ جو قرآن کے مطابق، جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہیں؟ قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ آگے مزید دو فتوے دے رہا ہے۔ یہ احبار جو ہے ان کے یہود کے علماء یا نصرانیوں کے علماء، جو ان کے پنڈت وغیرہ یا جن کے ہم جنہیں کہیں ان کے مشائخ ہیں، جنہیں ہم کیا پادری وغیرہ، اور ربانیون، چونکہ یہودیوں کے جو بڑے ان کے مربی کہتے ہیں، یا ان کے جو ہے وہ دین کے آگے بڑھنے والے، وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا ہم نے، علیہم، ان کے اوپر، فیہا، اس تورات کے اندر، اس کتاب کے اندر، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، کسی کو کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، یعنی جس کے ساتھ جو کرے گا اس کا صلہ وہی ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ جناب کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا، اب وہ کسی بڑے نے، سردار نے قتل کیا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کسی غلام کو، چھوٹے کو، کہ اس کو قتل کرو، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں وہی قتل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ نے قتل کیا تو بیٹے کو قتل کر دو۔ عام طور پر دشمنی میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تو نے میرے بیٹے کو مارا تو میں تیرے بیٹے کو ماروں، نہیں، جس نے قتل کیا وہی قتل۔ اور یہ بھی نہیں کہ جناب خود یہ قانون ہاتھ میں لے لیں، بلکہ جو ان کے ارباب اقتدار ہوں گے، جو ان کے قضات ہوں گے، وہ یہ کام کریں گے۔ ہر ایک کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح
جو کسی کی آنکھ پھوڑ دے اس کو آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی کا کان کاٹ دے، کسی کی ناک پھوڑ دے تو ناک پھوڑی جائے گی، ناک کاٹ دے ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹ دے کان کاٹا جائے گا، دانت توڑ دے دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور کوئی اگر کسی کو مجروح کرتا ہے، مجروح سے مراد اس کو زخم لگاتا ہے، کسی قسم کی تکلیف دے کر اس کو زخم لگاتا ہے تو اس کا بھی قصاص وہی زخم ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ٹانگ پہ زخم لگایا تو تم اس کا کندھا توڑ دو، کسی کا کندھا توڑا تو تم اس کا جو ٹخنا توڑ دو، نہیں، جو جیسا کیا ہے ویسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، نہ ہی کمی ہوگی۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بالکل جو ہے برابر ہوگا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پس جو صدقہ کرے یعنی اللہ کے لیے چھوڑ دے، اچھا عمل کرے، صدقہ کے معنی ہے کہ اچھا عمل کرے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، بس کوئی اچھا عمل کرے، کوئی صدقہ کرے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو اس کے لیے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے کہ آنکھ چھوڑی جائے یا کان کاٹا جائے یا ناک کاٹی جائے یا دانت توڑا جائے یا آدمی مارا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہیں فیصلہ کرتے، بما اس چیز کے مطابق اللہ جل نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے بھیجے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار پر، ان کے قدموں پر، ان کے پیچھے۔ آثار کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہو، آثار قدیمہ ہم کہتے ہیں نا، تو آثار قدیمہ کیا ہے؟ جو پیچھے والے آثار جو نشانات ہیں، تو ہم نے ان کے پیچھے بھیجے، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور انبیاء آئے، لیکن پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ مصدقاً، یہ کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے تھے، لما اس چیز کی، بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، من التورات، جو تورات ان کے ہاتھوں میں اس کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، فیہ، اور اس انجیل میں بھی ہدی و نور، اس میں بھی کیا تھا؟ ہدایت تھی اور نور تھا، روشنی تھی۔ یہاں بھی نور سے مراد کتاب ہے، کتاب کے احکامات ہیں، مراد جو ہے نبی نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما اس چیز کی، بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، من التورات، تورات میں سے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور وعظ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے فیصلہ کریں، بما اس چیز کے مطابق، انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس کے اندر نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہیں فیصلہ کرتے، بما اس چیز کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہ لوگ